ہے لام کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سارے رولز. تو یہ ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ ہے ہمارا عربک گرامر، اور ہمارا فوکس ہے کہ ہم عربک کی گرامر کو اس طرح سیکھیں کہ ہم قرآن اور حدیث جب پڑھیں یا سنیں عربی میں تو اس کو سمجھ سکیں، اس کا معنی سمجھ سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، ہمارے لیے کیا اس میں میسج موجود ہے. یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ اس کو بالکل بیسک یعنی بالکل سمپل مینر میں اس کو شروع کرتے ہیں، ایسے جیسے کہ ہم اردو یا انگلش سے شروع کر رہے ہیں، بالکل ایسے شروع کرتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 ہم لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر ایڈوانس لیول پہ بھی ہم اس کو لے کے جاتے ہیں الحمدللہ اس گرامر کو. یہ کورس جو ہے اس کی ڈیوریشن تقریباً 8 مہینے ہے، یعنی محرم میں شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ شعبان تک چلے گا. رمضان سے پہلے ہم لوگ اس کورس کو ختم کرتے ہیں، یہی ہم لوگ پچھلے کچھ سال سے الحمدللہ کر رہے ہیں. تو 8 مہینے ڈیوریشن ہے، ہفتے میں 2 کلاسز ہیں صرف، ایک فرائیڈے کو لیتے ہیں ہم کلاس اور ایک ویک ڈے میں لیتے ہیں، منڈے یا ٹیوزڈے اس طرح سے. تو اس بار ہم نے انشاءاللہ ٹیوزڈے کا پلان بنایا ہے، تو ہم ہفتے میں 2 کلاسز ہیں صرف. قرآن کی امپورٹنس ہماری زندگی میں کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس ابتدائی جو ہمارا یہ لیکچر ہے اس میں ہم یہ جان لیں کہ اس کورس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ جب ہم کورس کی اہمیت کو جان لیں گے تو پھر ہمارے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا، اس کورس کو پرائرٹی دینا باقی چیزوں پہ، اور اس پہ اپنی توجہ دینا، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، قرآن کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ یونس میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آئی ہے، ایک نصیحت آئی ہے، جس میں جو شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے. سینوں میں کیا ہے؟ دل ہے. اور دل کے جو امراض ہیں، یہاں پہ کوئی دل کے وال اور وہ والے امراض کی بات نہیں ہو رہی، نہیں. دل کے امراض گناہ، جو اللہ کی اطاعت ہے اس سے دوری، یہ جو اس قسم کے جو امراض ہیں اس کی شفا کس میں ہے؟ اس قرآن میں ہے. وہدن، اور ہدایت ہے اس میں، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت سے ہے. یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے اور اس کی رحمت سے ہے. فبذلک فلیفرحوا، بس یہ ہے جس پہ ان کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، وہ خوش ہو جائیں. اگر ان کو خوش ہونا ہے نا کسی چیز پہ تو یہ ہے وہ قرآن جس پہ وہ خوش ہوں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو قرآن ہے یہ بہت بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. بس اگر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں تو یہ قرآن ہے جس پہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ان کے پاس آیا ہے. اور یہ بہت بہتر ہے، کئی درجہ بہتر ہے اس سے جو کچھ جمع کرتے ہیں. یعنی یہ دنیا، ہم اس دنیا میں کیا جمع کرتے ہیں؟ دنیا جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا بھی جمع کرنی ہے، دنیا میں گزارا کرنے کے لیے رزق کی تلاش بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے. لیکن ہمیں جو اپنا اصل مقصد حیات ہے اس کو نہیں بھولنا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اصل مقصد یہ ہے. تو یہ جو قرآن ہے نا یہ بہت بہتر ہے اس سب سے جو ہم جمع کرتے ہیں، جو دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے،
اس میں شفا ہے ہمارے سینوں میں جو امراض ہیں اس کے لیے، ہدایت ہے ہمارے لیے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، ہمارے لیے. تو ہمیں اگر خوش ہونا ہے تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، اس قرآن پہ، کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس کو ہمیں عطا فرمایا، اور یہ بہت بہتر ہے اس سب سے جو ہم جمع کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. اور ہم آپ سے کچھ زیادہ نہیں مانگیں گے. آپ کے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ویک میں 24 کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کر لیجئے تو تقریباً کتنے گھنٹے ہو جائیں گے؟ 170 کے قریب ہو جائیں گے تقریباً. اس میں سے صرف 3 گھنٹے چاہیے ہمیں آپ کے، بس 2 کلاسز، 1.5 گھنٹے کی ایک کلاس، 3 گھنٹے صرف. آپ کے 170 پلس آورز جو ہیں، 170 تقریباً جو آورز ہیں آپ کے ہفتے کے، اس میں سے ہمیں صرف 3 گھنٹے چاہیے بس. اور آپ یقین کیجئے جو 3 گھنٹے ہیں یہ بہتر ہیں باقی سب دنیاوی کاموں سے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ البقرہ میں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اگر کوئی ہدایت ہے تو وہ اللہ کی ہدایت. اور اللہ کی ہدایت ہمارے سامنے کس صورت میں ہے؟ ابھی ہم نے اس سے پہلے والی آیت میں دیکھا تھا وَھُدًى، اور اللہ نے جو ہمیں کتاب عطا کی ہے قرآن، اس میں ہدایت ہے. تو یہی ہدایت ہے بس. اگر کوئی ہدایت ہے تو اللہ کا دین ہی ہدایت ہے بس، قرآن اور حدیث میں ہی ہدایت ہے ہمارے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ جو یہ ہدایت ہے اس کے لیے اپنی زندگی سے کچھ قیمتی وقت ضرور نکالیں. اور اگر آپ ایسا کر لیں گے، اگر آپ نے ایسا کر لیا کہ آپ نے کچھ وقت اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو اچھی طرح صحیح طور پر پڑھ سکیں، اس کے لیے آپ نے اپنا کچھ ٹائم لگا دیا، ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کچھ بزنس کیا. بزنس کیا کیا؟ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے اس میں سے ٹائم نکالا اور پرائرٹی آپ نے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کو دی. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ نے یہ بزنس کیا نا تو آپ کے لیے بہت خوشخبری ہے. اور وہ خوشخبری آپ کو میں نہیں دے رہا، وہ خوشخبری آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر کی آیت میں دی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ظاہراً بھی اور چھپ کر بھی، تو وہ امید رکھتے ہیں ایک ایسی تجارت کی جس میں نقصان نہیں ہو سکتا، جس میں نقصان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ہرگز کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں. ایسی تجارت ہے جی اللہ کی کتاب کو پڑھنا، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کے لیے علم حاصل کرنا کہ ہم اس کو اچھا سا پڑھ سکیں، اس طرح پڑھ سکیں جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، جیسے عربی کے حروف ہیں، جیسے ان کے مخارج ہیں، جیسے تجوید کے قواعد ہیں. تو پھر ہم نے یہ جو تجارت کی ہے نا، اپنے وقت کو اس کے لیے خاص کیا، تھوڑے سے وقت کو، تو یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہمیں قرآن میں کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے اب انشاءاللہ ہم آنے والی سلائیڈز میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بن کے آئے گا، یہ سفارشی بن کے آئے گا. یہ جو قرآن ہے یہ قیامت والے دن جو اس کو پڑھتے تھے، جو اہل القرآن تھے، جنہوں نے قرآن سے دوستی کی تھی، جو اس پر عمل کرتے تھے، جو اس میں احکامات ہے اس پہ عمل کرتے تھے اور قرآن کو اپنی زندگی بناتے تھے، یہ قرآن ان کے لیے قیامت والے دن سفارشی بن کے آئے گا، شفاعت کرے گا. یہ سفارشی بن کے آئے گا اور شفاعت کرے گا. یہ قرآن، یہ جناب امپورٹنس ہے قرآن کی ہماری زندگی میں. اب ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا تجوید کے ساتھ، جو ہمارا پہلا اس کورس کا پہلا مقصد ہے ہمارا، قرآن کی تجوید سیکھنا، اس کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ المزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ. تو قرآن کو ہم نے بہت تیز تیز نہیں پڑھنا، نہیں، یہ ہماری بات چیت نہیں ہے.
اس کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہمیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، مخارج صحیح ادا ہونے چاہیے، ورنہ اگر مخرج یعنی آرٹیکولیشن پوائنٹ جو حروف کے صحیح ادا نہیں ہوئے ہیں تو پھر معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ان احادیث میں جو آنے والی حدیث ہے نا، احادیث ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، ٹھیک ہے جی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب دیکھیے قرآن کو پڑھنا، اس کو اگر قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کو پڑھنا، اور اگر کوئی اس کو حفظ بھی کرتا ہے، چند صورتیں ہی کیوں نہ کرے۔ دیکھتے ہیں جناب کہ اگر کسی نے چند صورتیں کی ہیں، یا کسی نے کچھ جز یعنی کچھ سپارے کیے ہیں، یا کسی نے پورا قرآن حفظ کیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں دنیا میں۔ The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اللہ کی کتاب سے ایک حرف، جو بھی اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اس کو اس سے اجر ملتا ہے، اور اجر جو ہے وہ 10 کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو اگر کسی شخص نے الف لام میم پڑھا تو اس نے کتنے حرف پڑھے، کتنے حروف پڑھے؟ 3۔ اس کو کتنی نیکی ملی؟ 3۔ اور ہر حرف کا اگر 3 نیکی کو 10 کے برابر کر دیا جائے تو کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30۔ تو الف لام میم کو پڑھنے کی نیکیاں کتنی ہو گئیں؟ 30 نیکیاں۔ اور اگر کسی نے ایک لائن پڑھی، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر یہ پڑھا کسی نے اور آگے بھی پڑھا، کیونکہ لائن تو زیادہ ہوتی ہے، تو کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ اگر الف لام میم کی 30 ہیں تو اب ہمیں کاؤنٹ کرنا پڑے گا، اور شاید ہمیں کیلکولیٹر کی ضرورت بھی پڑ جائے ایک لائن کو پڑھنے کی۔ اگر کسی شخص نے ایک پیج پڑھ لیا قرآن کا ایک دن میں، اس کو کتنی نیکیاں ملی؟ ہزاروں میں بات چلی گئی ہے جناب، ہزاروں میں، اور شاید ہمیں کیلکولیٹر کی ضرورت بھی پڑ گئی ہے۔ ایک پیج قرآن کا پڑھنا، اس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ کیا اتنی نیکیاں ہم دن میں کما سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے دنیا میں مالا مال ہو جاتا ہے نیکیوں سے۔ تو عادت بنانی ہے، ہمیں عادت بنانی ہے قرآن کو ڈیلی پڑھنے کی بلا ناغا۔ جان لیجئے جی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، احب ایک حدیث ہے، حدیث کے میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے قریب جو بہترین محبوب ترین اعمال ہیں وہ ہیں جن میں کنٹینیوٹی ہو، جو مسلسل ہو، جو کانسٹنٹلی انسان کرے، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ تو چاہے ایک پیج پڑھیں قرآن کا ڈیلی، لیکن ڈیلی پڑھیں، ڈیلی بلا ناغا، کیونکہ اللہ کو سب سے محبوب وہی عمل ہے جو مسلسل ہو، چاہے تھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا، قرآن پڑھتے تھے، ڈیلی پڑھتے تھے، اور وہ تو بہت پڑھتے تھے، ان کا معمول تھا کہ 7 دن میں قرآن کی تلاوت پوری کر لیتے تھے، 7 دن میں قرآن کی تلاوت پوری کر لیتے تھے۔ اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ منع کیا گیا ہے قرآن کو 3 دن سے پہلے پورا پڑھنے کے لیے۔ تو اگر ہم ایک پیج بھی پڑھتے ہیں روز، 2 پیج بھی پڑھتے ہیں، کم پڑھتے ہیں، کسی سے 1 پیج 2 پیج نہیں ہوتا، 1 پیج پڑھتا ہے، اس کی نیکیاں کاؤنٹ کریں کتنی ہیں جناب۔ اور پھر یہ بھی جان لیں کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل وہی ہے جو مسلسل ہو، چاہے تھوڑا ہو۔ ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے قرآن پڑھا، اس کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک شخص کی بات ہو رہی ہے جس نے قرآن پڑھا ہے، اس کو یاد کیا اور اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ اب دیکھیں جی، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اس کے جو والدین ہیں ان کے سر پہ ایک تاج رکھا جائے گا، اور وہ تاج جو ہے اس کی روشنی اتنی روشن ہوگی جیسے سورج روشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنی روشن ہوگا وہ تاج؟
جیسے کہ سورج روشن ہوتا ہے. اور وہ ان کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے، یعنی تاج رکھا جائے گا ان کے سر پہ، اور ان کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جو اس پوری دنیا سے زیادہ ویلیوبل ہوں گے، اس پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہوں گے. اس دنیا میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں جناب، بڑی بڑی قیمتی پراپرٹیز ہیں، بڑے بڑے قیمتی گولڈ کی کانیں ہیں، لیکن ان کے والدین کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے اس پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہوں گے. اچھا پتہ ہے آپ کو، ان کے والدین پوچھیں گے کہ ہمیں کپڑے کیوں پہنائے گئے ہیں، اتنی عزت والے کپڑے ہمیں کیوں پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا یہ اس لیے کہ آپ کے بچوں نے جو امپورٹنس دی قرآن کو، اس کا اجر ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، یعنی ہمیں بھی وہ تاج پہنایا جائے اور ہمیں بھی یہ کپڑے پہنائے جائیں، تو اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کرنا ہے. اور اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے پہلے ہمیں خود سیکھنا ہے، صحیح ہے جی، تاکہ ہم ان کو خود اٹینشن دے سکیں. چاہے ان کو کوئی اور قاری پڑھانے آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کئی اور مدرسے میں آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک آپ خود پرسنل اٹینشن نہیں دیں گے ان کو، تو وہ جو ڈیزائرڈ آبجیکٹو ہے نا وہ اچیو نہیں. تو پرسنل اٹینشن دینے کے لیے خود سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، حفظ بھی کرنا ہے. قرآن کو بچوں کو حفظ کرائیے قرآن، اور اس پر عمل کرنا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے قرآن حفظ کیا، ٹھیک ہے جی، جس نے قرآن حفظ کیا پورا یا اس کا کچھ حصہ، آگے چلتے ہیں جناب، حدیث میں تو ہمیں معلوم ہوگا. جس نے قرآن حفظ کیا نا، اس سے کہا جائے گا قیامت والے دن، اس سے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح پڑھ ترتیل کے ساتھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا. یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. آج تیرا مقام وہ ہوگا جو تو آخری آیات تلاوت کرے گا، یعنی جنت میں جو درجے ہیں وہ چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، ہر آیت پہ ایک درجہ بڑھتا جائے گا، اور کہاں پہنچے گا؟ جو آخری تلاوت وہ کرے گا نا آخری آیت کی، وہ اس کا مقام ہو جائے گا. تو جس نے پورا قرآن حفظ کیا وہ پورا قرآن پڑھ لے گا اور وہ سب سے اوپر چلا جائے گا. جس نے کچھ حصہ جو ہے وہ حفظ کیا ہے وہ بھی چڑھتا جائے گا. جس نے کچھ جز یعنی کچھ سپارے حفظ کیے ہیں وہ بھی چڑھتا جائے گا. اور جس نے کچھ صورتیں ہی حفظ کی ہیں وہ بھی چڑھتا جائے گا. تو قرآن کو حفظ بھی شروع کیجئے، تھوڑا تھوڑا کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کیجئے. آخری سپارے سے شروع کیجئے، چھوٹی چھوٹی صورتیں کر کے شروع کیجئے، لیکن اس کو بھی حفظ کیجئے اور بچوں کو کرائیے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جو میدان حشر ہوگا نا، اس میں شفاعت بھی کرے گا. ابھی ہم نے حدیث دیکھی. اور یہ قرآن ہی ہے جس کو پڑھتا جائے گا ایک قاری، اور جنت کے درجے بھی چڑھتا جائے گا. تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کو حفظ کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے اس سے ہمیں پتہ چلا. آئیے جی اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کو سمجھنا، اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا، اس کی کیا اہمیت ہے. اب ہم اپنے کورس کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، قرآن کو سمجھنا ہم نے سیکھ لیا ہے پڑھنا الحمدللہ. اب ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی زبان میں ہی سمجھنا ہے. قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو سکھانا بھی چاہتے ہیں. اور ایسا ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اس کو ہم سکھانا بھی چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے جی ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 121. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں جو تلاوت کا معنی ہے وہ ہے اس کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے جی، تلاوت کا جو معنی ہے وہ ہے پیروی کرنا.
تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی وہ اس کی ایسے پیروی کرتے ہیں جیسے اس کو پیروی کرنے کا حق ہے، اور اگر اس کو تلاوت کے معنی ملے تو بھی ٹھیک، یعنی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی جو مخارج ہیں اس میں غلطی نہیں ہوتی، جو تلاوت کے قواعد ہیں، جو تجوید کے قواعد ہیں اس کے حق کے مطابق تلاوت کرتے ہیں، پیروی بھی ویسے کرتے ہیں جیسے اس کی پیروی کا حق ہے، یعنی جو قرآن نے حلال کیا ہے اس کو حرام جانتے ہیں، جو حرام اس کو حرام جانتے ہیں، جو کچھ قرآن میں ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ پورا ایمان ہے ان کا، جو کچھ قرآن میں ہے اس کو چھپاتے نہیں اپنے فائدوں کے لیے، نہیں، جو اللہ نے بیان کیا ہے بیان کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کو چھپاتے نہیں ہیں، یہ تمام معنی اس میں موجود ہے۔ وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے کفر کرے بس وہی ہے خسارہ پانے والا، اسی نے سارے کا سارا خسارہ اٹھایا جو اس سے کفر کرے۔ اللہ کا فرمان کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ کتاب جو جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یہ عربی قرآن ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ یہاں پہ جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لقوم یعلمون سے مراد ہے وہ جو عربی کا جو اسلوب ہے نا اس کو سمجھتے ہیں، یعنی عربی کا اسلوب سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عربی کیا لینگویج ہے۔ جناب عربی کو جاننا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال بہت آسانی سے آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا جی ہمارے پاس ٹرانسلیشنز بھی تو ہیں، ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کیوں بول رہے ہیں عربی سمجھنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی آپ مجھے سرچ کر کے بتائیے گا کہ پہلی ٹرانسلیشن قرآن کی کب کی گئی، کتنی صدی بعد کی گئی، یعنی کس ہجری میں کی گئی، کتنے 100 سال بعد کی گئی۔ تو اس سے پہلے جو کئی 100 سال تھے کیا اس میں صرف عرب ہی مسلمان تھے؟ ہرگز نہیں، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی اسلام کہاں تک پھیلا جناب، ادھر ایران تک گیا اور ادھر شام سے لے کر اور آگے روم تک گیا۔ یہ سب عرب تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، سب مسلمان عرب تو نہیں تھے یہ، تو وہ کیسے قرآن کو سمجھتے تھے؟ وہ عربی سیکھتے تھے پہلے، وہ عربی سیکھتے تھے، اور اس کی مثالیں ہمیں کئی ملتی ہیں کہ پہلے عربی سیکھتے تھے، اور وہ بہت آسان تھا ان کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام جب جہاد کرتے، وہ کسی ملک کو فتح کرتے تو کچھ صحابہ کو ان کی تربیت کے لیے وہاں بھیج دیا جاتا، اور صحابہ جب ان کی تربیت کرتے تو عربی تو آسانی سے سیکھ جاتے تھے جو نان عربس تھے، اور پھر وہ دین کو سیکھتے تھے۔ تو پہلی ٹرانسلیشن تو بہت بعد میں کی گئی ہے، کئی 100 سال بعد کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عربی اسلوب کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو جو قرآن کا اصل پیغام ہے نا وہ ٹرانسلیشن سے نہیں ملے گا۔ اور ایک بات یہ ہو گئی جو دین کے حوالے سے بالکل واضح بات ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کسی بڑے سے بڑے ٹرانسلیٹر سے بھی پوچھیں نا کہ آپ ٹرانسلیٹ کر دیجئے مجھے کسی اور لینگویج کو دوسری لینگویج میں، تو سب سے پہلے کہے گا جی اگر آپ کو اس زبان کا اصل پیغام سمجھنا ہے نا تو اسی میں سمجھیے، ٹرانسلیشن آپ کو اصل پیغام نہیں دے سکتی، انٹرپریٹیشن آف دا میننگ ضرور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اصل پیغام اسی زبان کا ہے، اور کوئی بھی زبان کسی دوسرے زبان کا ترجمہ نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ عربی کا ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے، ناممکن ہے۔ جن لوگوں نے ترجمہ کیا انہیں عظیم محنت کر کے کام کیا ہے، وہ انٹرپریٹیشن آف دا میننگ ہے، لیکن عربی فیل کرنے والی زبان ہے، ٹرانسلیشن سے نہیں پتہ چل سکتی۔ اور انشاءاللہ اس کورس میں آپ بخوبی جان لیں گے کہ عربی کا جو اسلوب ہے وہ عربی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے بس، کیونکہ جب عربی سن کر، عربی سمجھ کر آپ کے دل پہ اترے گی نا تو رونگٹے بھی انسان کے کھڑے ہوتے ہیں، انسان کا دل بھی کپ کپا جاتا ہے، اور وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو مطلوب ہے۔ اب ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کو، اور ہم یہ صرف سیکھنا نہیں چاہتے اس کو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو آگے سکھائیں بھی۔ دیکھیں جی ہمارا جو ایک کورس ہے نا اور ہماری جو کلاسز ہیں، تو الحمدللہ ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ ہم لوگ صرف سکھاتے نہیں، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ٹیچرز بھی ساتھ ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال میں خود ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے جو استاد محترم جن سے ہم نے پڑھا 6 سال پہلے،
جب میں نے شروع کیا پڑھا، جب میں آپ کی طرح پہلی بار اس کلاس میں آیا تو ان سے میں نے پڑھا. وہ استاد محترم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ میں ان کو بھی موقع جو ہے ہم یہ چاہیں گے، ہم موقع لیں گے کہ ان سے بھی ہم ان کی باتوں سے کچھ مستفید ہوں کچھ دیر کے لیے. تو ہم انشاءاللہ بھی ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے. تو انہوں نے جب ہمیں پڑھایا تو انہوں نے کہا جی اب آپ نے اس کو پڑھانا ہے، اب یہ کام آپ شروع کیجیے، آپ اس کو آگے لے کے چلیے. تو الحمدللہ ہم نے 5 سال پہلے اس کورس کو پڑھانا شروع کیا. صرف میں نہیں، ہمارے اور بھی ساتھی ہیں، انہوں نے بھی. اور الحمدللہ اب ہم لوگ اس کو 5 سال سے پڑھا رہے ہیں. اور اس سال بہت خوشی ہے مجھے یہ بات آپ کو بتانے میں کہ الحمدللہ ہمارے جو 2 سال پہلے کے شاگرد جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ بھی الحمدللہ ٹیچرز کے طور پہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی اس کورس کو آگے لے کے چلیں گے. اب یہ تو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہم سب کو ٹیچر بننا ہے. ہم سب کو ٹیچر بننا ہے. کیسے؟ خود بھی پڑھنا ہے، خود سیکھنا ہے، پھر آگے سکھانا ہے. سب سے پہلے گھر والوں کو سکھائیں. گھر میں والدین، بھائی بہن، بیوی بچے، ان کو سکھائیں. آپ نے سیکھ لیا ہے، اب ان کو سکھائیں. سب نے سکھانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو اور آگے بڑھیں اور لوگوں کو سکھائیں. دیکھیں جی، یہ جو امت ہے نا، یہ بہترین امت ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں. اور اس بہترین امت میں بھی پتہ ہے بہترین لوگ کون ہیں؟ یعنی یہ امت ایک تو بہترین، اور یہ جو امت ہے اس میں بھی بہترین لوگ کون ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، متفق علیہ، بخاری و مسلم. تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو قرآن سیکھنا اور اس کو آگے سکھانا، یہ بہترین لوگ ہیں اس بہترین امت میں بھی. یہ ڈگری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ شہادہ ہے کہ اگر بہترین بننا چاہتے ہو اس امت میں تو یہ قرآن ہے، اس کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ. یہ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بہترین ہو جاؤ. تو اگر بہترین ہونا چاہتے ہیں اس امت میں تو اس قرآن کو سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور حدیث. اب جب یہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں نا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایک کلاس لے رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں. نہیں جی، یہ صرف عربی نہیں، آپ یہ صرف لینگویج نہیں سیکھ رہے ہیں. ذرا اس کلاسز کی جو امپورٹنس ہے، اس کی ویلیو کو سمجھ لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے جو گھر ہیں اس میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں. اب یہ معاملہ ہے جب ہم جمع ہوتے ہیں کلاس روم میں، لیکن ابھی ہمیں پتا ہے کہ کلاسز جو فزیکلی ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں اس وبا کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو تمام مسلمانوں سے اٹھا لے، تمام جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور تمام لوگ جن کی موت ہو گئی ان کو بخش دے، ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کو جنت عطا فرمائے. اب ہماری یہ جو کلاسز ہیں آن لائن ہیں ابھی فی الحال. جب انشاءاللہ فزیکلی شروع ہو جائیں گی تو جو جدہ والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو دعویٰ سینٹر عزیزیہ میں آ جائیں گے. جو باقی لوگ ہیں وہ ان کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ آن لائن کنٹینیو کریں گے. جو دوسری سٹیز سے ہیں یا دوسری کنٹریز سے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ آن لائن کلاسز کنٹینیو ہوں گی. تو جب لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، تو لازماً ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، ان پہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے. رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جو ملائکہ ہیں ان کا گھیرا کر لیتے ہیں. جو ملائکہ ہیں ان کا گھیرا کر لیتے ہیں. اور اللہ، اور دیکھیں جی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہیں، اور وہ ملأ الاعلی میں جو فرشتے ہیں وہ ہیں. اللہ ان میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب
کو پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کو یہ تمام نعمتیں ملتی ہیں، سکینت بھی آتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے ان میں جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ معمولی کلاسز نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، یہ معمولی کلاسز نہیں ہے، یہ لینگویج سیکھنے کی کلاسز نہیں ہے، کسی اور لینگویج کی طرح نہیں، یہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کلاسز ہیں، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت ہے، اس کا اجر بہت عظیم ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہمیں ٹائم نکالنا ہے، اس ٹائم کو خاص کر دینا ہے، اس ٹائم کے جب یہ ٹائم ہوگا ہماری کلاس کا، پھر دنیا کا کام کوئی نہیں ہوگا۔ ٹائم ٹیبل پہلے کیلنڈر بلاک کر لیجئے۔ جو دوسری کنٹریز کے لوگ ہیں مجھے پتا ہے ان کے لیے فرائیڈے کا یہ وقت مشکل ہے، وہاں پہ ویکینڈ نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان انڈیا کے جو لوگ ہیں اپنے آفس میں ہیں، اپنے بزنس میں ہیں، تو ان کے لیے ہم انشاءاللہ جو اس کنٹری کے لوگ ہیں ان کی جو کلاس ہوگی، ابھی تو آپ لوگ سب ساتھ موجود ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ اس کلاس کو گروپس میں ڈیوائڈ کریں گے، اور وہ ڈیوائڈ کریں گے ہم لوکیشن کے حساب سے۔ تو جو پاکستان اور انڈیا کا جو گروپ بنے گا انشاءاللہ ہم ان کو ان کے ٹائم کی کنوینئنس کے حساب سے کلاس میں لے کے آئیں گے، سیٹرڈے سنڈے کو لے کے آئیں گے، جو ان کا ویکینڈ ہے ان کی کنوینئنس ہے۔ تو آپ نے اس ٹائم کو اب خاص کرنا ہے جی، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے کنوینئنس کو پرووائڈ کریں، آپ نے اپنا ٹائم اب خاص کرنا ہے، یہ آپ کی طرف ہے، کیونکہ جو بھی آپ خاص کریں گے نا، یعنی آپ جو پرائرٹیز دیں گے وہ آخرت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جیسے اللہ کا فرمان سورۃ القیامہ میں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور انسان کو بتا دیا جائے گا اس دن کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، کس چیز کو آگے کیا، کس چیز کو پیچھے کیا، دین کو آگے کیا یا دنیا کو آگے کیا، اس دن پتہ چل جائے گا۔ تو دین کو، اس قرآن کو سیکھنے کو ہم نے آگے کرنا ہے، اور یہ پرائرٹی ہونی چاہیے آپ کی، چھٹی نہیں ہونی چاہیے جی۔ چھٹی، یہ کورس ایسا ہے کہ اگر چھٹی ہوئی تو جو پیچھے پڑا تھا وہ رہ گیا، صحیح ہے جی۔ لیکن ایک سہولت ہے، اچھا اب یہ تو ہے چھٹی نہیں کرنی، اب کسی کا شرعی عذر ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کوئی اور شرعی عذر آیا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ ان کلاسز کی ریکارڈنگ بھی کریں گے، اور آپ کے جو واٹس ایپ گروپ ہوں گے رسپیکٹیو، اس میں آپ کی کلاس کو شیئر کر دیا جائے گا، تاکہ جس ساتھی کا رہ گیا یا جو ریوائز کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی پوائنٹ کلاس میں کلیئر نہیں ہوا، ریوائز کرنا چاہتا ہے، تو اس ویڈیو کو انشاءاللہ وہ دیکھ سکے گا۔ دیکھیں جی، جو یہ علم حاصل کر لیتا ہے، یعنی جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہے ہرگز بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الزمر، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا برابر ہو سکتے ہیں جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک کوشچن ہے، انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو کہ عقل رکھنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں نا وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک حدیث کا ایک حصہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو علم کو حاصل کرنا ہے نا وہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اس پہ بڑی بات کی گئی ہے کہ یہ کون سا علم ہے، تو جناب بہت سادی سی بات ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو آخرت میں فائدہ دے گا۔ دیکھیں جی، یہ دنیا جو ہے یہ تو عارضی ہے نا، کتنے عرصے رہے، جب پوچھا جائے گا تو بولیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ آخرت، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ کی۔ تو کون سا علم ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے؟ وہ یہ دین کا علم ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ یہ دین کا علم ہے، اس کو جاننا اور اپنے بچوں کو سکھانا اور آگے بھی پہنچانا۔ اور جو اس دین کا علم حاصل کرتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جی۔ اس حدیث کو بتا کے میں اپنی بات کو پورا کروں گا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، یعنی
جو انسان ہے اس میں کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اہل اللہ، اللہ والے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل القرآن ہیں، وہ قرآن والے ہیں، وہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے سب سے قریب ہیں. تو جو قرآن والے ہیں نا وہ اللہ والے ہیں اور وہی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں بنا دے، کیونکہ جو اہل القرآن بن گیا وہی اللہ والا ہے اور وہی اس کے سب سے زیادہ قریب ہے. ہماری جو کلاسز ہیں وہ انشاءاللہ زوم پہ ہوں گی، جیسے کہ آج ہے کلاس ہماری. کلاس 2 بار ہوگی ہفتے میں انشاءاللہ 1.5 گھنٹے، جیسے کہ آپ کو بتایا. پارٹیسپینٹس ہمارے پاس جو رجسٹریشنز آئی تھیں وہ تقریباً 340 پلس ہے ہمارے پاس، جو ماشاءاللہ رجسٹریشنز ہیں وہ 340 پلس اسٹوڈنٹس ہیں. آج ہمارے پاس کچھ لوگ کم ہیں، اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا پاکستان میں آج ویکینڈ نہیں ہے، فرائیڈے ہے، لوگ آفس میں ہوں گے، تو اس وجہ سے شاید وہ لوگ کم جوائن کر سکے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ ان کی کنوینئنس کے حساب سے کلاس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے. ہم لوگ جو ٹائمنگ اور کلاسز ہیں ڈے کے ان کو جو پارٹیسپینٹس ہیں 340 پلس، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے لوکیشن کے حساب سے. یعنی انڈیا کے اسٹوڈنٹس کو ایک گروپ میں کریں گے، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ایک گروپ میں کریں گے، سعودیہ کے اسٹوڈنٹس کو ایک گروپ میں کریں گے، جو دوسرے ریجنس کے اسٹوڈنٹس ہیں مڈل ایسٹ کے ان کو ایک گروپ میں کریں گے اور ان کے نیئرسٹ گروپ کے ساتھ جوڑیں گے، تاکہ ٹائم اور جو ویکینڈ ہے نا وہ ہم آپ کی کنوینئنس کے حساب سے رکھ سکیں. تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اب ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے، کلاس مس نہیں ہونی چاہیے. تو جیسے کہ ہم لوگ کا لیکچر آپ کو پتا ہے اردو ہندی میں ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں تو اردو ہندی تو ایک جیسی ہے، میڈیم یہی ہوگا. بکس ہم انشاءاللہ آپ کو اردو میں دیں گے. جو تجوید ہے اس کی بک ہمارے پاس انگلش میں بھی موجود ہے، جو گرامر کی بک ہے وہ اردو میں ہے اور رومن میں موجود ہے. تو جو انڈین ساتھی ہیں وہ بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ ہمارے پچھلے 2 سال میں جب ہم نے دعویٰ سینٹر میں کورس کیا اور اس سے پہلے بھی ہماری جو اکثریت ہے ہماری کلاسز میں وہ انڈین ساتھیوں کی ہے، انڈین بھائی ہیں ہمارے جو ہوتے ہیں. اور پچھلے سال اور پچھلے 2 سالوں میں ہم نے ان کو یہ رومن والی جب بک دی تو انہوں نے آرام سے ان کلاسز کو لیا. یعنی انڈینز میں بھی 2 طرح کے ہمارے سامنے بھائی ہوتے ہیں، ایک وہ جو اردو جانتے ہیں، ایک وہ جو اردو نہیں جانتے. جو اردو جانتے ہیں ان کو تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، وہ سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. جو ہم لکھیں گے وائٹ بورڈ پہ وہ تو عربی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، وہ تو ہم عربی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب جو بک مٹیریل ہوگا وہ اردو میں، جو اردو جانتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے. جو اردو نہیں جانتے وہ بھی پریشان نہ ہو، ان کو رومن میں دیا جائے گا، انگلش میں لکھا ہوگا، جب پڑھیں گے تو ہندی بن جائے گی، ٹھیک ہے جی. تو بالکل پریشان نہ ہو. ہمارے ساتھ اکثریت اس کورس کو انڈینز ہی کرتے ہیں اور اس میں اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی، تو بالکل پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو بک جو مٹیریل ہے واٹس ایپ گروپس پہ شیئر کر دیا جائے گا. ہماری آن لائن کلاسز کے کچھ رولز ہیں اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ضرور ان کو فالو کریں. کیمرہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کھولے گا، کیمرہ صرف استاد کھولے گا، کیونکہ اس کو وائٹ بورڈ پہ لکھے گا تو آپ دیکھیں گے اس کو بس. مائک آپ کا میوٹ رہے گا، ہم آپ کو میوٹ نہیں رکھیں گے، آپ خود میوٹ رکھیں گے اپنے آپ کو کلاس میں. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہوگا تو آپ انمیوٹ کریں گے، سوال کریں گے اور مائک دوبارہ میوٹ کر دیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بڑی کلاس ہوتی ہے نا تو اس میں کوئی کہیں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی نوائز ہوتی ہے، تو اگر انمیوٹ ہو تو پوری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. تو آپ نے میوٹ رکھنا ہے ذرا مائک. کوئی سوال ہوگا یا کوئی جواب دینا ہے استاد کا تو آپ انمیوٹ کریں، جواب دیں اور دوبارہ میوٹ کر دیں. بہت اہم بات، پچھلے سالوں میں ہمیں بار بار یہ ریکویسٹ آتی رہی جناب ایسی کوئی کلاس ہماری بہنوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے لیے فزیکلی پاسبل نہیں تھا کہ کوئی، اور ہمارے سامنے کوئی فیمیل ٹیچر بھی ایسی نہیں آ سکی کہ ہمارے اس پیٹرن کو وہ آگے لے کے چل سکیں. تو ہم پچھلے سالوں میں ان سے معذرت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے لیے کوشش کریں گے. تو الحمدللہ اس سال ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اب آن لائن کلاسز ہیں، انہوں نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے سننا ہے تو وہ بھی اس کورس میں ویلکم ہیں. اور ہمارے پاس الحمدللہ کثرت کے ساتھ فیمیل اسٹوڈنٹس نے رجسٹر کیا ہے. لیکن ہماری جو بہنیں ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ کیمرہ تو ویسے ہی ڈس الاؤڈ ہے سب کے لیے، میل ہو یا فیمیل ہو، بھائی ہوں یا بہنیں ہوں. بہن جو ہے ابھی انیشلی جب ہم اس کورس کو شروع کر رہے ہیں تو وہ اپنا مائک بھی میوٹ رکھیں گی، وہ سوال کے لیے بھی مائک اپنا اوپن نہیں کریں گی.
ان کا کوئی سوال ہوگا تو وہ چیٹ آپشنز میں جا کے اپنا سوال لکھ کر ہوسٹ کو بھیج دیں گی، اور ہوسٹ جو ہے میٹنگ میں ایک ہوسٹ رہے گا، وہ اس سوال کو ٹیچر کو کمیونیکیٹ کر دے گا اور ٹیچر اس کا جواب انشاءاللہ دے دے گا. تو شروع ہم ایسے کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے ہمارا معاملہ کیسے چلتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کوسچنز الاؤ کریں یا چیٹ کا آپشن ہی آگے لے کے چلیں. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے. کوشچنس پہ میں آپ سے آؤں گا، ابھی آپ سے انشاءاللہ کچھ کوشچنز ہم لیں گے. سوری ہمارا جو کورس ہے وہ یہ کلاس جو ہے تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی تھی کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جوائن کرتے جا رہے تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. تو اب جو ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے استاد محترم صدیق احمد لودھی صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے کچھ بات رکھیں اس کورس کے حوالے سے تاکہ آپ بھی ان سے مستفید ہو سکیں. تو میں اب اپنے استاد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سامنے وہ کچھ بات پیش کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر بھٹی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں تمام ساتھیوں کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس کثرت سے آج وہ حاضر ہیں اور جس محبت سے وہ یہاں لائے گئے ہیں، اس کے لیے وہ مبارکباد کے قابل ہیں. آپ کی یہ حاضری اب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ من یہد اللہ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا دل، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کا ارادوں میں اسلام کی طرف چلنا لکھ دیتا ہے. اور اسی چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں پھر کہا ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ لوگ نہیں چاہ سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ دیکھیے، جو آپ نے چاہا، جو آپ کے دل میں آیا، سب کچھ اللہ نے ڈالا ہے. اور اسی اعتبار سے آپ اللہ کے خاص کرم میں آئے ہوئے ہیں، اور آپ کی یہ حاضری شیطان کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو اس حاضری سے روکنے میں ناکام رہا ہے. اتنی بڑی کامیابی آپ نے حاصل کی ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، اور میں نے آپ کو حوالے بھی دیے ہیں. تو جو آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تک جتنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا، اب مزید دین کو سمجھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو کلاسز شروع ہو رہی ہیں اس کو جوائن کریں اور اس سے علم حاصل کریں. یہ انتہائی قابل قدر اور قابل تعریف ہے، اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم و شان فیصلے کے مقابلے میں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے اور آپ کو اس کورس کو کامیابی تک لے جائے. اس کے لیے آپ کو بھی اپنی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا ہے، کیونکہ انسان کا جو دشمن شیطان ہے وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور ہمیں ہر لمحے اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب بھی نماز پڑھیں اللہ سے توفیق مانگتے رہیں کہ یا اللہ مجھے اتنی استقامت، ہمت عطا فرما، میرے لیے جو معاملات دنیا ہیں اس کو آسان کر دے تاکہ میں اس علم کو حاصل کر سکوں. اور اس علم کے حاصل کرتے ہی آپ کے لیے جو ڈگری تیار ہے، بھٹی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فلوٹنگ ڈگری رکھی ہوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور جیسا کہ بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ بہترین
تجارت یہی ہے کہ انسان اپنا وقت اگر اللہ کے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے میں لگا دے تو وہ کامیابی کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلاسز ہم نے 2003 میں شروع کی تھی، اس کے بعد پھر لوگ آتے گئے جاتے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بھی شاگرد دیے جو مجھے بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ ان میں عبد المعید بھٹی صاحب جو آپ کے استاد محترم ہیں، سر فہرست ہیں، ان کے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں ہمارے جو بہت اچھی کارکردگی کے باعث آج ایک بہت اچھے استاد ہیں، اور یہی ہمیں آپ سے امید ہے اور توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جب اس کورس کو ختم کریں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ آگے اس کو پھیلا سکیں، اور آگے پھیلانا علم حاصل کرنے کے بعد فرض ہو جاتا ہے۔ پھر آپ پر یہ سوال اٹھے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، علم سیکھا، آپ نے اس کو آگے پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ ماشاءاللہ بھٹی صاحب جیسے انہوں نے کہا 4-5 برس سے پڑھا رہے ہیں، بہت عمدہ پڑھا رہے ہیں، اور اتنی تفصیل سے پڑھاتے ہیں اور اتنی اس کو دوہرا کر ذہنوں میں بٹھاتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اس سے محروم رہ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ اگر کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کلاس میں تو آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو ویڈیو آڈیو سے اس کو ریوائز کر کے ریوائنڈ کر کے سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، مگر شرط اس میں یہی ہے کہ آپ میں استقامت ہو، اس میں باقاعدگی سے کلاسز کو اٹینڈ کریں، اور گھر میں اس میں تھوڑا سا وقت دیں۔ جو بھی لیکچر آپ نے سنا ہے اس کو ذہن میں تازہ رکھنے کے لیے آپ کو گھر میں تھوڑا سا وقت دینا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ عربی زبان کوئی مشکل نہیں ہے۔ خاص طور پر جو اردو جانتے ہیں، بول سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، ان کے لیے تو 60% عربی آلریڈی اردو میں موجود ہے۔ صرف تھوڑی سی کوشش کرنے سے وہ اس مقصد کو پا لیں گے۔ اور جب تک جو شخص بھی قرآن نہیں سمجھتا وہ دین پر کیسے عمل کرے گا، دین کا میسج کیسے سمجھے گا، اس کی ادائیگی ویسی ہی کیسے کر پائے گا جو قرآن اس سے چاہتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ابھی لیکچر میں بتایا گیا کہ ٹرانسلیشن میں یہ چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی۔ وہ روح جو ہے زبان کی، وہ جو چاشنی ہے زبان کی، جو مٹھاس ہے اس زبان کی، وہ اسی زبان میں ہے۔ اور یہ کورس اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی پی ایچ ڈی نہیں کرنا، آپ کو انیشیل ٹارگٹ یہ اچیو کرنا ہے کہ قرآن کے جو جملے ہیں اس کو آپ سمجھ سکیں، جیسے اردو پڑھ کے سمجھتے ہیں یا انگلش پڑھ کے سمجھتے ہیں یا اور کوئی زبان جو آپ کو آتی ہے وہ پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ اور یہ اتنا اس حد تک سمجھنا ہمارے لیے خاص طور پر کوئی مشکل نہیں ہے بنسبت اگر آپ مقابلہ کریں چائنیز کے لیے، رشینز کے لیے یا دوسری لینگویجز کے لیے، اور اردو والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راہ پر ڈال دیا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے، آپ نے اس کے لیے آج وقت نکال لیا ہے، تو آپ ہمیشہ باقی جو کلاسز کا وقت ہے اس کے لیے ہی رکھیں گے اور کسی کام کے لیے اس کو نہیں استعمال کریں گے سوائے اس کے کہ آپ انتہائی مجبور ہوں۔ اور انشاءاللہ یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کو مرتے ہی فائدہ پہنچانا شروع کر دے گا اور قیامت والے دن آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کافی حد تک بھٹی صاحب نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہو کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جیسے مجاہدین سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور اس کو جاری اور ساری رکھیے گا۔ بہت آسان ہے، تھوڑی سی کوشش سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت آسان کر دے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آمین آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم جہاں والا، اب آپ کو پتہ ہے ہمارا ٹائم جو ہے تھوڑا سا ایکسیڈ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے شروع لیٹ کیا تھا تھوڑا۔ اب ہم کچھ سوالات جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اگر کسی کو اس کورس سے ریلیٹڈ
یعنی اس کورس سے ریلیٹڈ کیسے ہوگا, اس میں معاملات کیسے چلیں گے, اس سے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہیں تو ہم لوگ 2-4 سوالات لے لیتے ہیں. پھر آپ کے کوئی مزید سوالات رہیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ جب کلاسز شروع کریں گے اس میں ہم کلیئر کر لیں گے. تو کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو وہ ہوسٹ کامران یا مجھے چیٹ پہ اس سوال کو لکھ سکتے ہیں, یا آپ اگر ریز ہینڈ کر لیں تو ہم آپ کو انمیوٹ کر دیں گے اور آپ پھر سوال کر سکتے ہیں. سر ایک سوال آیا ہے افتخار احمد صاحب کی طرف سے کہ سعودی اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائمنگ کیا ہے؟ سعودی اسٹوڈنٹس کے لیے جی, سعودی اسٹوڈنٹس کے لیے انشاءاللہ جمعے کا ٹائم یہی ہے. جمعے کے بعد تھوڑا سا پہلے کر لیں گے, آج 2 بجے تھا, تو جمعے کے بعد پڑھ کے جب ہم لوگ گھر آ جاتے ہیں تو ہم لوگ نارملی اس کلاس کو 1:30 بجے 1:30-1:45 کے درمیان شروع کرتے ہیں. 1-1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, عصر سے پہلے کلوز ہو جاتی ہے. اس کی بینیفٹ یہ ہوتی ہے, پہلے جب ہم نے اس کو شروع میں یہ ٹائم رکھا تو لوگوں نے بولا جی جناب آپ ویکینڈ پہ اس ٹائم کلاس کر رہے جمعے کے بعد, لیکن باقی بعد میں سب کو یہی سب کا اوپینین تھا جناب یہی بیسٹ ٹائم ہے, کیونکہ پھر آپ کو پورا ویکینڈ جو ہے مل جاتا ہے. یعنی عصر کے بعد آپ فری ہو جاتے ہیں, پھر فرائیڈے ہے, سیٹرڈے ہے, پورا آپ کا اپنا ویکینڈ ہے, آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے, کیونکہ پھر ہم نے دیکھا اگر ہم فرائیڈے کو رات میں یا سیٹرڈے کو رکھتے ہیں تو پھر کم لوگ آتے ہیں. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے جمعے کے لیے, سب ریڈی ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, گھر آتے ہیں, فوراً کلاس لیں, اس کے بعد آپ فری. یہ جمعے کا ہو گیا, اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو عشاء کے بعد میں فوراً کلاس شروع ہوگی. ایک ٹیوزڈے والی کلاس کم ہوتی ہے, 1.5 گھنٹے کی نہیں ہوتی, 1.25 گھنٹے تک ہوتی ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ عشاء اوپر آ رہی ہے آہستہ آہستہ, تو آپ 9:30-9:45 تک انشاءاللہ فری ہو جائیں گے. باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں دوسری کنٹریز کے, اس کے ہم انشاءاللہ جو ٹائمنگز ہیں اس کو ایڈجسٹ کریں گے آپ کو, جو آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا. جی جناب. رفیق اعظم صاحب کا ایک اور سوال تھا, وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا, وہ آپ نے آنسر کر دیا آلریڈی کہ کیا نائٹ ٹائم کلاسز ہو سکتی ہیں, تو وہ آلریڈی آنسر کر دیا. اچھا, فرحان محمود صاحب ہینڈ ریز کر رہے ہیں, میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں تو ان کے سوال سن لیتے ہیں ڈائریکٹ. اچھا, السلام علیکم. استاد جو ریڈنگ مٹیریل ہے یہ ہم لوگ آپ کے پاس سے آ کے لے سکتے ہیں یا جو ہے وہ انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں بھیج دی جائیں گی, آپ وہاں سے اس کو اپنے لیپ ٹاپ پہ لے سکتے ہیں, اور اگر چاہے تو پرنٹ بھی لے سکتے ہیں. جو زیادہ ہوگا اگر یعنی فزیکل پرنٹ آؤٹ مل جائے تو زیادہ ایزی ہو جائے گا. فزیکل پرنٹ آؤٹس ہم نے لاسٹ ٹائم کرائے تھے اور ہم نے سب ساتھیوں کو دیے بھی تھے, لیکن فزیکل پرنٹ آؤٹس میرا خیال سے اس سال جو ہے تھوڑا مشکل کام ہے کہ ہم لوگ اس کو ارینج کریں اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن بھی. تو اس سال میرا خیال سے ہم آپ کو بھیجتے ہیں آن لائن, آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس کے پرنٹس لے لیجئے. جب ہماری فزیکل کلاسز سٹارٹ ہوں گی, ہو سکتا ہے انشاءاللہ اسی سال ہم واپس اپنے دعویٰ سینٹر میں چلے جائیں جدہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے, تو پھر جیسے ہم فزیکلی آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم فزیکل پرنٹ آؤٹس بھی پرووائڈ کریں گے. جی جناب, جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرحان سر, کچھ دوستوں کا تھا کہ انہوں نے رجسٹرڈ کیا پر وہ اس میں گروپ میں شامل نہیں ہو پائے جو ہم نے گروپ بنایا. ایک یہ سوال, اور ایک ہے کہ کچھ فیمیلز کیا وہ بھی اسی کلاس کو کنٹینیو کریں گی جو آپ نے بتایا؟ بالکل بالکل, یہی سیم کلاس ہوگی. پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ سب اپنا کیمرہ کلوز رکھیں گے, میوٹ جو ہے سب کا رہے گا, میل صرف ان میوٹ کر سکتے ہیں, فیمیل کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو چیٹ کا آپشن یوز کریں گے. اور دوسرا جو آپ نے اچھا وہ گروپ ایسا ہم نے لسٹ تو کوئی بھی نہیں کیا, میں نے اور کامران نے خود بیٹھ کے جو ہے وہ سارے لوگوں کو ایڈ کیا ہے, لیکن کچھ ساتھی ایسے تھے جنہوں نے نمبر واٹس ایپ نمبر غلط ڈالا, یعنی انہوں نے وہ نمبر ڈالا جو واٹس ایپ پہ نہیں ہے, یا انہوں نے وہ نمبر ڈالا جو کیا کہتے ہیں اس میں ایک نمبر مسنگ ہے. تو اس طرح کے کوئی 8-10 لوگ ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر صحیح ہے ہی نہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ہے تو آپ مجھے پرسنلی میسج کر دیں, میں انشاءاللہ ان کو ان نمبرز کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا. جزاک اللہ خیر. جی جناب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ جی بولیے.
محمد نصیر الدین انصاری ہے میرا نام. اب یہ فرائیڈے اور ٹیوزڈے کی جو کلاسز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک میں رہیں گے؟ مطلب ہے کہ اگر میں نے ٹیوزڈے کسی وجہ سے مس کیا تو اس کا کنٹینیوشن بھی مس ہو جائے گا یا جو ہے الگ الگ رہے گا؟ نہیں الگ الگ نہیں, بالکل کنٹینیوٹی ہے. یعنی آج ہم جملے کو جہاں رکیں گے ٹیوزڈے کو وہیں سے شروع کریں گے. تو آپ اس ٹائم کو نکالیے. اس لیے دیکھیں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں سارے ایڈلٹس ہیں, وہ سب جاب کرتے ہیں, تو اسی لیے ہم نے کنوینئنٹ ٹائم عشاء کے بعد رکھا ہے. ہم نے یہ نہیں بولا عصر کے بعد, ہم یہ نہیں کرتے کہ مغرب کے بعد, کیونکہ مغرب کے بعد کچھ لوگ آ سکتے ہیں کچھ نہیں آ سکتے, تو اس لیے ہم عشاء کے بعد رکھتے ہیں سیدھا, اسی لیے تاکہ سب لوگ آ سکیں. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے رجسٹریشن تو نہیں کیا, لیکن فرحان صاحب نے جو میسج بھیجا لنک اس کے اوپر ڈائریکٹلی کیا تو میں جوائن ہو گیا, تو پھر مجھے رجسٹریشن الگ سے کرنا ہے یا آلریڈی اٹ از کنسیڈرڈ ایز رجسٹرڈ؟ نہیں, آپ الگ سے رجسٹریشن کر لیجئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم کلاسز والا گروپ بنائیں گے, اب ہم سپلٹ کریں گے نا, جدہ کے اسٹوڈنٹس کو الگ کریں گے, ریاض اور دمام اور جو دوسری سٹی سعودی کے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کو الگ کریں گے, تو اس گروپ میں کیسے آئیں گے آپ؟ ٹھیک, کیونکہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں. بہت اچھا انیشیٹو ہے سر, ماشاءاللہ, تو بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. آمین. جی سر ذبیح اللہ صاحب آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں مائک کو کوشچن کرنے کے لیے. رحمت اللہ شریف صاحب آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. فرسٹ آف آل تو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. یہ مٹیریل جو ہے نا, جو بھی بکس ہے جو بھی ہے, اگر آپ کلاس شروع ہونے سے پہلے واٹس ایپ میں بھیج دیں گے جو بھی ابھی سافٹ کاپی, تو پرنٹ آؤٹ لے لیں گے تو ہم لوگ بہتر رہے گا. کیا بولتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جو مٹیریل ہے وہ ٹائملی پرووائڈ کر دیا جائے. جی رحمت اللہ صاحب. السلام علیکم جناب. جناب میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو میٹیریل ہے ہارڈ کاپی سے ٹھیک ہے, جس کے پاس بھی سہولت ہے وہ آن لائن پرنٹ آؤٹس لے سکتا ہے, جو اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں بھی سٹی میں, جیسا کہ میں جبیل میں ہوں تو جبیل کے دعویٰ سینٹر میں ہمارا آئی ڈی دکھا کر ایک کلاس میں اٹینڈ کر رہا ہوں بول کر جبیل کے دعویٰ سینٹر کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے میٹیریل خرید فزیکل ہارڈ کاپی لے سکتے ہیں, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جی یہ جو ہم آپ کو مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ ہم لوگوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, یہ ٹیلر میڈ ہے, سمجھ رہے آپ. یعنی ہم لوگ کوئی پری پرنٹڈ بک لے کے نہیں چل رہے. جو ہماری بکس ہیں, ہمارے استاد صدیق لودھی صاحب اور ہمارے جو دوسرے استاد ہیں استاد عامر سہیل صاحب جو پاکستان میں معروف ٹیچر ہیں گرامر کے, ان کی بکس ہیں جو ہم نے ٹیلر میڈ اس آسان طریقے سے عربی سکھانے کے لیے بنائی ہے. تو وہ بکس اس طرح اویلیبل نہیں ہے, تو ہم آپ کو بھیجیں گے, وہ آپ کو پرنٹ لینا پڑے گا. یا دیکھیں میری بات سمجھیں, آپ جب کلاسز لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لیکچر نوٹس بنائیں گے اپنی کلاس میں, ٹھیک ہے جی. اور جو جب ہم وائٹ بورڈ پہ سمجھائیں گے آپ کو تو اس کے ہم اسکرین شاٹس بھی لیتے ہیں سلائڈ بائی سلائڈ. ہم لوگ کوئی سلائڈ ایسی مس نہیں کرتے جس کی ہم پکچر نہ لیں, اور پھر ہم وہ واٹس ایپ گروپ میں سرکولیٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کے جو نوٹس ہیں وہ آپ امپروو کر لیتے ہیں. یعنی آپ نے نوٹس تو بنائے لیکن آپ سے کچھ چیز مس ہو گئی تو آپ اس کو بعد میں امپروو کر لیتے ہیں. تو آپ کے لیکچر نوٹس, اور اگر آپ کے پاس جو بک ہے وہ آپ کی سافٹ کاپی میں بھی رہے گی یعنی آپ کے لیپ ٹاپ پہ, تو وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. جی عبدالعظیم صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عظیم صاحب, سب سے پہلے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا یہ آپ کی کلاس اٹینڈ کر کے. یہ ٹیوزڈے ہے نا, آپ عشاء کے بات کر رہے ہیں, جی جی, تو یہ کیا ٹائم پہ, کیونکہ ہم لوگ ہیں میں خبر سے ہوں, الخبر سے ہوں, جی جی, تو وہ ایک ٹائم بتائیں گے. تو عشاء کے بعد کیا, آپ جدہ سے ہے نا آپ لوگ؟ ہاں ٹھیک ہے. تو جو خبر والا گروپ ہوگا نا, یعنی ہم لوگ جو ادر پارٹیسپینٹس ہوگی کے ایس اے والے, ان کا ہم لوگ عشاء کے بعد کا ٹائم ایسے نہیں رکھیں گے, یعنی ان کو ٹائم ایسے نہیں دیں گے عشاء کے بعد, ان کو ہم فکس ٹائم دیں گے رات میں 9 سے 10 ایسے. کلیئر؟ اچھا. تو ٹیوزڈے ہمارے 9 بجے سے ہوگی. ہاں جی, ایسا کر لیں گے ہم لوگ کہ ٹیوزڈے جو ہے, کیونکہ میرا خیال سے 9 بجے تمام سٹیز میں عشاء ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ سب سے لیٹ جو ہے وہ سب سے لیٹ اس ریجن میں ہی ہے, باقی جگہ تو پہلے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. محمد محسن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ کورس مٹیریل جو نا مطلب انڈیا کے لیے جو نا مطلب انڈین اسٹوڈینٹس اور یو ایس اسٹوڈینٹس کے لیے مطلب رجسٹر نہیں کرے, مطلب جسٹ لنک فارورڈ کیا تھا میں, تو وہ لوگ کو کیسے مطلب وہ کریں گے؟ آپ واٹس ایپ گروپ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جی میں تو گروپ میں ہوں, میں رجسٹرڈ ہوں میں. اچھا اچھا صحیح. دیکھیں جی کوئی حرج نہیں ہے, جب آپ کیا ہم لنک فارورڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں, نو پرابلم, دے آر موسٹ ویلکم ٹو جوائن. ٹھیک ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور رفیق اعظم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رفیق صاحب. جی سر, جزاک اللہ خیر, آپ کا ماشاء اللہ کلاس بہت انیشیٹو. سر ایک کوشچن تھا کہ اگر کوئی کلاس مس ہو جائے تو کچھ آڈیو ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ ویڈیو جناب انشاءاللہ آپ کو کلاس کے بعد اگلے دن 1-2 دن میں اس لیکچر کی ویڈیو گروپ میں سرکولیٹ کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ سارے لیکچر جو ہمارے ریکارڈیڈ رہتے ہیں. اور ایک کوشچن تھا سر, اگر کچھ کلیگس ہیں انڈیا کے, وہ اردو اور انگلش میں بھی تھوڑا سا ویک ہیں, تو کچھ ہندی کا آپشن ہے یا رومن انگلش جو ایک ہوتا ہے؟ رومن انگلش ہے ہمارے پاس, انشاءاللہ ویل شیئر رومن انگلش. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. علی نظامی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. میرا یہ سوال تھا کہ یہ اس کلاس میں کتنی عمر تک کے بچے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس عمر کے؟ مثلا میرے بیٹیاں ہیں, وہ 6ٹھی 7ویں میں پڑھتی ہیں, تو وہ آیا اس میں یعنی بہتر ہے ان کے لیے یہ کلاس, یا یہ صرف جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کے لیے بہتر؟ تجوید کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, جو تجوید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور جو گرامر ہے اس میں بھی بیسک جو ہم شروع کریں گے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. 6ٹھی 7ویں جماعت جو ہے اس میں بچے کی اچھا اکیومین ہوتا ہے, آرام سے جوائن کر سکتے ہیں. موسٹ ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. موہی صاحب, میں سیف الدین بات کر رہا ہوں. جی سر. جی اصل میں وہ ایک انڈیا کے لیے الگ ٹائمنگ اور جبیل وغیرہ کے لیے ٹائمنگ, جدہ والے کے لیے ٹائمنگ ہے, تو مطلب لائیو ایک ہی ہوگا یا الگ الگ ٹائمنگ میں ہوگا؟ الگ الگ. انڈیا جو ہے اس کی کلاس ہی الگ ہوگی. ٹھیک ہے جی, وہ الگ لائیو ہوگی, الگ ٹائم پہ ہوگی, ڈے بھی الگ ہوگا. انشاءاللہ ہم آپ کو فرائیڈے کو نہیں بلائیں گے کیونکہ فرائیڈے ورکنگ ڈے ہے, تو ہم لوگ آپ کو سیٹرڈے کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ. الگ کلاس ہوگی, انڈین اسٹوڈنٹس الگ گروپ میں ہوں گے, ان کا ٹائم بھی انڈیا کی کنوینئنس کے حساب سے ہوگا انشاءاللہ. اچھا جبیل وغیرہ کا بتائے تھے وہ 9 بجے فکس ہوگا, بلکہ ہاں جی دیکھیں کلاس تو ہو جائے گا نا ٹائمنگ. ایسا ہے, میں آپ کو تھوڑا تفصیل بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ جدہ کے اسٹوڈنٹس کے گروپ الگ ہوگا, سعودی عرب کے جو باقی سٹیز ہیں ان کا گروپ الگ ہوگا, انڈیا کا گروپ الگ ہوگا, پاکستان کا گروپ الگ ہوگا. تو یہ سارے گروپس کے جو ٹائمنگز ہیں وہ ان کی کنٹریز کے حساب سے ہوں گے, جو آپ کی کنوینئنس ہوگی انشاءاللہ, اور ڈیز بھی. جزاک اللہ خیر. اشرف صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, مجھے آپ سے یہ ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ پلیز یہ گائیڈ کیجیے گا کہ جب ہم آپ کی آن لائن کلاسز لینے کے لیے بیٹھیں گے تو ہم اپنے ساتھ کون کون سے مٹیریل ساتھ لے کے بیٹھیں جو ہیلپ ہو ہمیں, کہ مطلب اگر کوئی چیز آپ جو ہے, آپ جو ہماری بیسک کورس ہے نا, بیسک کورس میں یعنی جو ابھی جس کے لیے آپ نے جوائن کیا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک رجسٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے جو خاص آپ کی کلاسز کے لیے آپ کے لیکچر نوٹس بنیں گے پراپر. ٹھیک ہے جی, ایک رجسٹر ہونا چاہیے, ایک قلم ہونا چاہیے, اور ہماری جو بک مٹیریل آپ کو دیا گیا ہے اگر وہ آپ کے پاس, آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر پرنٹ پاسبل نہیں ہے تو اپنے لیپ ٹاپ پہ لے کے بیٹھیں. سر ایک سوال اور مجھے آپ سے پوچھنا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کلاس ہماری مس ہو جائے, تو سر یہ مٹیریل مطلب یہ آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ مطلب کب تک اویلیبل؟ پوری جناب ہمارا یوٹیوب چینل ہے, ہم لوگ اس پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ہم آپ ہماری لاسٹ 2 ایئرس کی ریکارڈنگز بھی دیکھ سکتے ہیں اس پہ, تو وہ انشاءاللہ اویلیبل رہے گا. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. ظہیر صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ظہیر عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں. جی. انڈیا کا ٹائمنگ آپ کیسے شام میں کرنے والے ہیں یا دن میں کرنے والے ہیں؟ ہم لوگ اگر سیٹرڈے کو کریں, سیٹرڈے آپ کا ویکینڈ ہوتا ہے, تو دن میں بھی کر سکتے ہیں, رائٹ؟ یا آپ لوگوں کے لیے کیا کنوینئنٹ ہے, سیٹرڈے کو ڈے یا ایوننگ؟ ایوننگ ہم کو کنوینئنٹ رہے گا آپ کو. اچھا, اور جو باقی ساتھی ہیں انڈیا کے, کیونکہ اکثر لوگوں کو سبھی ہے نا شام میں ہی سب کے لیے کنوینئنٹ رہے گا.
سیٹرڈے کا ٹھیک ہے. اب ایسا کریں گے کہ ہم لوگ پہلی کلاس ابھی ہم لوگ انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہے وہ تو ویک ڈے میں ہوگی ہماری, ہم اس کا جب لنک بھیجیں گے تو جو آپ کے انڈیا کی گروپ میں جب استاد آئیں گے تو آپ لوگوں سے وہاں مشورہ کر لیں گے اور اس کے حساب سے انشاءاللہ آپ کی اگلی کلاس کو سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی جناب. گلیکسی A50 یہ لاسٹ کوشچن ہے. گلیکسی کی 50 آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. آپ کا کوئی سوال ہے تو انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہلو السلام علیکم جی, میں انور. وعلیکم السلام. سروت صاحب آپ نے جو میسج میں لکھا ہے, جن لوگوں نے ہم نے اسپیسیفکلی سٹی اور وہ مانگا تھا لیکن جن لوگوں نے سٹی نہیں ڈالا تھا انہوں نے صرف سعودی عربیہ لکھا تھا تو ہم نے ان کو جدہ میں ڈال دیا فی الحال. تو اگر وہ کسی اور سٹی سے ہوں گے تو بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے گروپ میں, کوئی مسئلہ نہیں. جی جناب آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. ہلو السلام علیکم جی, میں انور بول رہا ہوں. اس میں واٹس ایپ گروپ میں ہوں, میں رجسٹر کرنا پڑے گا یا نہیں؟ نہیں واٹس ایپ گروپ میں, یعنی یو آر آلریڈی رجسٹرڈ. تھینک یو. ویلکم. لیکن سر بعض میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے ڈائریکٹ بھی ایڈ کر لیا, ان کو یہ لنک شیئر کر دیا تو وہ رجسٹریشن کے بغیر. ہاں اگر ایسا ہوا ہے, اگر آپ میں کچھ ایسے ساتھی موجود ہیں جو ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں موجود نہیں ہے, اگر وہ واٹس ایپ گروپ میں موجود نہیں ہے اور ان کو لنک شیئر کیا ہے کسی نے کہ جناب یہ کلاسز آپ اس کو جوائن کر لیجئے, تو پھر ایسا ہے کہ وہ ہمارے پاس گروپ میں تو ایڈ نہیں ہوں گے, ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی رجسٹر نہیں کیا ہمارے پاس. لیکن آپ وہ ڈائریکٹ رجسٹر کر سکتے ہیں, نمبر 1 چیز. اور نمبر 2, اگر وہ ڈائریکٹ رجسٹر نہیں بھی کر پائے تو جنہوں نے ابھی لنک شیئر کیا ہے ان سے کہیے کہ وہ دوبارہ لنک بھی شیئر کرتے رہے آپ کے ساتھ کلاسز کا, لیکن ان کو ہر بار کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی رجسٹر کر لیجیے. اس کے لیے لنک ہے, تو جنہوں نے آپ کو رجسٹریشن کا لنک ہے, تو جن لوگوں نے آپ کو اس میٹنگ کا لنک شیئر کیا ہے نا, ان کو کہیے آپ جی جناب وہ رجسٹریشن کا لنک ذرا بھیج دیں تاکہ ہم ڈائریکٹ رجسٹر کر سکیں. گوگل فارمز پہ رجسٹریشن ہے جناب, اس کا بھی لنک موجود ہے. جی جناب. جی سر تمام کوشچنس ہو گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تو ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ہفتے ٹیوزڈے کو اور کلاسز جو ہے انشاءاللہ سیٹ کریں گے اپنی. آپ کو واٹس ایپ گروپ بنا دیے جائیں گے, اسپلٹ کر دیا جائے گا, اور پھر انشاءاللہ آپ کو مٹیریل بھی بھیجا جائے گا اور کلاسز کے ٹائمنگز بھی بھیجے جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ سے اب کلاسز میں ملاقات ہوگی. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.